کیا سائنس خدا کو مانتی ہے؟ جی نہیں۔ تو کیا سائنس خدا کا انکار کرتی ہے؟ جی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں کیوں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کسی وجود کو نہ ماننے کے لیے آپ کی اس وجود سے لا علمی کافی ہوتی ہے، مگر کسی وجود کا انکار کرنے کے لیے آپ کو حقیقی علم درکار ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر میں لاہور میں مقیم کسی ایسے شخص کے سامنے جو کبھی لاہور سے باہر ہی نہیں گیا یہ دعویٰ کروں کہ پیرس میں مینار پاکستان سے بھی اونچا ایک مینار موجود ہے تو کیا وہ مانے گا؟ جی نہیں۔ مگر کیا وہ انکار کر سکتا ہے جبکہ وہ کبھی پیرس ہی نہیں گیا؟ جی نہیں، وہ انکار بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس کا علم محدود ہے۔ ابھی اسے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے۔ بغیر علم کے ایسے انکار سے آپ کو کبھی بھی ہزیمت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ یہ جہالت پر مبنی انکار ملحد روز کرتے ہیں اور اس کے لیے بنیاد اس سائنس کو بناتے ہیں جو خدا کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ سائنس جانتی ہے کہ ابھی اسے بہت کچھ جاننا ہے۔ سائنس کے مطابق انسان ایک ارتقا یافتہ مخلوق ہے، یعنی جرثومے سے ترقی کا جو سفر شروع ہوا وہ انسان تک پہنچا، لیکن پہلے جرثومے کو زندگی بخشنے والا کون تھا یہ سائنس آج بھی نہیں جانتی۔ میں ارتقا کو نہیں مانتا، لیکن بالفرض مان بھی لوں تو محض ارتقا کی بنیاد پر خدا کا انکار لازم نہیں آتا۔ بہت سے مسلمان علماء ارتقا کے حامی رہے ہیں، لیکن پہلی زندگی کی پیدائش کے لیے آپ کو پھر بھی خدا درکار ہے۔ کسی بندر کے انسان بننے کی شاید آپ سائنسی توجیہ پیش کر سکتے ہوں، مگر پہلا جرثومہ جو کہ مردہ تھا اس کے زندہ ہو جانے کی کیا سائنسی توجیہ پیش کریں گے؟ یہ سائنس نہیں معجزہ کہلائے گا، اور معجزات کو سائنس نہیں مانتی مگر جانتی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کائنات میں ہر سائنسی چکر کی ابتدا میں ایک معجزہ آپ کا منتظر ہے۔ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ کائنات میں ہر شے سائنس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، بلکہ کوئی ہے جو ہر نظام کا معجزاتی طور پر آغاز کرتا ہے پھر اسے سائنس کے بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ملحدوں کو ایک بیوقوف مخلوق سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے انسان کو اسی اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی، میں خدا کو مانوں یا نہ مانوں۔ لیکن کوئی کہے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں تو اب یہ اس کی مرضی نہیں رہتی، بلکہ باقاعدہ ایک دعویٰ بن جاتا ہے۔ اس دعوے کے بعد آپ کو کئی ایسے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں جن کا جواب دینا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ مثلا بغیر کسی میٹیریل کے یہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کائنات کے ہر ذرے پر گمان ہو کہ یہ بغیر بنائے بن ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی کہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں؟ انسان کی تخلیق کی کہانی محض اتنا کہہ دینے سے حل نہیں ہوتی کہ انسان کسی جرثومے سے ترقی کا سفر طے کرتے کرتے ایک باشعور مخلوق میں تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ انسان کے صرف نظام ہاضمہ کا ہی جائزہ لے لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ منہ کے سوراخ سے شروع ہو کر مقد کے سوراخ پر ختم ہونے والا یہ پورا نظام نہ تو حادثاتی طور پر وجود میں آ سکتا ہے، نہ یہ کسی نیچرل سلیکشن کی رینڈم سلیکشن ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ یہ نظام لاکھوں سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بنتا رہا ہو اور پھر ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ارتقاء سے یہ نظام بننا ممکن ہے تو لا محالہ اسے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لاکھوں سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بنتا رہا۔ اب یہ سوچیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہوگا۔ ذرا تخیل میں لائیں ایک ایسی مخلوق جس میں اچانک منہ کا سوراخ بننا شروع ہوا، پھر کئی لاکھ سال گزر گئے اور وہ منہ کا سوراخ ہی لیے گھوم رہا ہے، پھر ایک ایک کر کے دانت نکلنے شروع ہوئے، پھر لعاب دہن جو ہاضمے کے لیے انتہائی ضروری ہے، پھر منہ سے نالی جو معدے تک جاتی ہے، پھر معدے سے مقد کے ذریعے اخراج کے لیے نالی، اور پھر آخر میں مقد کا سوراخ۔ اس پورے نظام میں کس کس چیز کو رینڈم قرار دیں گے؟ یقیناً انسانی عقل اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ یہ نظام سوچ سمجھ کر باقاعدہ تخلیق کیا گیا ہے، یہ خود بخود وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں ایک جگہ قتل ہو گیا، پولیس کے 4 تفتیشی افسر حادثے کی جگہ پہنچے، انہیں ایک گھر میں کمرے کے اندر ایک لاش ملی جس کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کا کٹا ہوا سر اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا، پاس ہی ایک چھری پڑی تھی۔ اب یہاں یہ بالکل واضح ہے کہ اس شخص کا قتل ہوا ہے۔ 4 میں سے 3 افسران اس بات پر متفق ہیں کہ اس شخص کو کسی نے قتل کیا ہے اور ہم نے اب بس قاتل کا پتہ لگانا ہے، لیکن چوتھا افسر ایک عجیب بات کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص حادثاتی طور پر مر گیا ہو، حادثاتی طور پر اس کے گلے پر چھری گر گئی ہو، حادثاتی طور پر اس کا گلا کٹ گیا ہو اور پھر حادثاتی طور پر اس کا کٹا ہوا گلا اس کے سینے پر رکھا گیا ہو۔ سائنس کبھی نہ کبھی اس بات کو ضرور ثابت کر دے گی کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں قاتل کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، قاتل کا کوئی وجود نہیں، ورنہ ثابت کرو کہ قاتل کا کوئی وجود ہے۔ اس کی بات سن کر باقی 3 افسران ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ ہم تو اب تک یہ سوچ رہے تھے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے، یہ افسر نئی کہانی لے کر آیا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوا ہے، بس کیس ختم۔
اب قاتل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ یہ ہے وہ ملحدانہ سوچ جو کم از کم کسی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ انسان کی بحث کا کبھی بھی یہ موضوع نہیں رہا کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ انسان کی بحث تو شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ خدا تو بہرحال ہے، اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کون ہے، آیا وہ اللہ ہے، بھگوان ہے، زیوس ہے یا پھر یسوع۔ لیکن بندروں سے ارتقا یافتہ اس ملحد نامی مخلوق نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، بس ایک گمان ہے جس کی پیروی ہر وہ شخص کر رہا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے مادر پدر آزادی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔